ایک نوجوان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، میں اس باغ کے ارد گرد دیوار کرنا چاہتا ہوں، میرا ہمسایہ ہے جس کا ایک درخت ہے جو اس دیوار کے اندر آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دیوار کرتا ہوں تو دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ وہ درخت مجھے دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے کہا یا اس کی قیمت لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو، اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ حضور آپ میری مدد فرمائیے۔ اور وہ نوجوان یتیم تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نوجوان کے ہمسائے پڑوسی کو بلایا جائے۔ جب اس پڑوسی کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا بھائی اس کو درخت دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا کہ اس بچے نے میری شکایت حضور کی بارگاہ میں کی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اس کی قیمت لے لو اور یہ درخت اس نوجوان کو دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قیمت بھی چلو لے لو، اور جنت میں ایک ایسا درخت تجھے ملے گا جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک سواری پہ 100 سال سفر کرتا رہے، اتنی طوالت ہوگی، اتنا لمبا سایہ ہوگا، وہ بھی لے لے۔ اس نوجوان کے ہمسائے نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود ہیں۔ ان صحابہ میں سے حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر یہ درخت میں اس نوجوان کے پڑوسی سے کسی طریقے سے لے کے اس نوجوان کو دے دوں، وہ جنت کے درخت والا آپشن جو اس پڑوسی کے لیے اوپن تھا وہ کیا میرے لیے بھی آپشن اوپن ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو دہداء ہاں وہ آپشن تیرے لیے بھی ہوگا۔ حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان اس یتیم بچے کے پڑوسی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کون نہیں جانتا، آپ وہی ہیں نا جس کے مدینے میں 600 کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہیں اور بہت بڑا محل ہے اس کے اندر، اور میٹھے پانی کا کنواں ہے، اور بڑے بڑے لوگ آپ کی کھجوریں پکنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں، لیکن یہ 600 کھجوروں کے درخت تو لے لے، وہ محل بھی تو لے لے، وہ میٹھے پانی کا کنواں بھی تو لے لے، وہ ایک درخت مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے تاجر ہو کے اتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، 600 کھجوروں کے درخت دے رہے مجھے، ایک درخت کے عوض اتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا تیری نظروں میں ہے، میری نظر سے دیکھ یہ بڑے فائدے کا سودا ہے، یہ بڑے فائدے کا سودا ہے۔ حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی گواہی میں وہ سودا کیا۔ حضرت ابو دہداء گھر چلے گئے، باغ کے باہر پہنچے اور جا کر آواز لگائی اے ام دہداء، اے ام دہداء باہر آ جاؤ، اب یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ ام دہداء جانتی تھیں کہ ابو دہداء نے کبھی اس گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بہت بڑے تاجر ہیں، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ ام دہداء باہر آئی، پوچھنے لگی کتنے کا بیچ آئے ہو، کتنے کا بیچ آئے ہو؟ تو ابو دہداء فرماتے ہیں میں نے جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے، جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے سودا کیا ہے۔ تو ام دہداء قربان جو ام دہداء پر یہ نہیں کہا کہ ابو دہداء تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آج کل کی بیویاں ہوتی تو
تو یہ کہتی کہ ابھی تو ٹی وی لگایا ہے، ابھی میرے زیورات پڑے ہیں وہ تو اٹھا لینے دو، ابھی چند دن ہوئے اس مکان میں شفٹ ہوئے، ارے نادان تو نے یہ مکان ہی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ قربان جاؤں ام دہدہ پر۔ ام دہدہ کہتی ہے کہ اے میرے سر کے تاج، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ ام دہدہ اپنے بچوں کو محل سے نکال کر باہر لے کے آ رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، ام دہدہ نے وہ کھجوریں اٹھا کے باغ میں رکھ دی۔ کہتی ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک کھجور بھی ہماری جیب میں رہ جائے اور جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ ہو جائے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ام دہدہ کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا آپ کا، ان کے منہ میں کھجور تھی، ام دہدہ نے انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال کے باہر رکھ دی اور کہا بیٹا اب اس پہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا مال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سودا پکا ہے نا؟ یا رسول اللہ سودا پکا ہے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کم من رزق رداء لأبی دہدہ فی الجنہ، کم من رزق رداء لأبی دہدہ فی الجنہ، کم من رزق رداء لأبی دہدہ فی الجنہ۔ ابو دہدہ جنت میں کتنے درخت، ان کی کتنی ٹہنیوں پہ کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے، ایک روایات ہے کم من رزق رداء لأبی دہدہ فی الجنہ، اور دوسری روایات الفاظ مختلف ہیں کہ ابو دہدہ سودا تو ایک درخت کا ہوا تھا، تو نے 600 کے 600 درخت کھجوروں کے اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، کم از کم جنت میں تجھے 600 کے 600 درخت تو ضرور ملیں گے نا، 600 کے 600 کھجوروں کے درخت تو ضرور ملیں گے نا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان 600 کھجوروں کے درختوں کے باغ کے علاوہ کوئی اور باغ نہیں تھا، کوئی اور محل نہیں تھا، کوئی اور دولت نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور حضور کی خدمت کرتے رہے۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے حضرت حضور علیہ السلام پہ حملہ کیا تو وہی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے سامنے تیروں تلواروں کے زخم برداشت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی، حضور کے قدموں میں جان نچھاور کر دی۔ کریم آقا علیہ السلام نے غزوہ احد کے بعد فرمایا، پوچھا حضور نے، فرمایا کہ میرا ابو دہدہ کہاں ہے؟ وہ کھجوروں والا۔ جب حضور نے ابو دہدہ کو دیکھا، حضور دیکھ کر مسکرائے، مسکرا کر حضور نے فرمایا کم من رزق رداء لأبی دہدہ فی الجنہ، ابو دہدہ جنت میں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، جنت میں کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں۔ حضرات محترم، وہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی حفاظت کے لیے اپنی جان حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کاش یوں موت آئے میرے ہم نشیں، کاش یوں موت آئے میرے ہم نشیں، نزا کا اور ہو جائے منظر حسین، وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے، وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ جو حضور کی زلفوں کا اسیر ہو، جو حضور کی زلفوں کا قیدی بن کر حضور کے قدموں میں جان نچھاور کر دے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، جو حضور کی زلفوں کا اسیر ہو۔